بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ شہید کرتے گئے اور ایک ایک ختم ہوتا گیا۔ بچے تھے، زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا، تو he was only 22-23 years old۔ تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ کہ حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا، وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی۔ یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ۔ امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا، تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے، ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے۔ اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے۔ اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ شہید کرتے گئے اور ایک ایک ختم ہوتا گیا، اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ اتنے میں شمر نے، سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں۔ عمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ، جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا، تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے، اللہ اکبر، اتنا مشکل ہوتا ہے یہ۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی، میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے۔ تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے، ان کے گھوڑے چلا دیے اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے، زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا، تو he was only 22-23 years old۔ تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ کہ حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا، وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام سے رکھا، اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے، کہتے ہیں برا حال ان کا،
भूख प्यास के साथ, और इस तरह से जब उनके काफिला लेके गए हैं, उसके साथ ज़ैनुल आबिदीन है और बाकी पूरे जो अहले बैत थे, उनके सर जो है वो नेज़ों पे लेके वो इब्न ज़ियाद के पास गए। इब्न ज़ियाद ने जैसे ही देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसके हाथ में कोई स्टिक थी, उसके साथ वो इमाम हसन के जो इमाम हसन का जो सर कटा हुआ था वो तश्त में मतलब रखा हुआ था, तो अपनी स्टिक से ना उसकी बेहुरमती कर रहे थे। तो कहते हैं कि उधर एक सहाबी रसूल थे, 2 डिफरेंट नाम आते हैं, डज नॉट मैटर। कहते हैं वो उन्होंने जब देखा वो बूढ़े हो चुके थे, उनको वो गुस्से से लरज़ उठे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके होंठों से को चूमते हुए देखा है, तुम ऐसे नहीं करो। तो कहते हैं उसने कहा कि अगर ए बूढ़े, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। और वो गुस्से से निकले और उन्होंने निकलते निकलते बोलते जा रहे थे, कूफा वालों तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूलों को कत्ल करवा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे ही अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूसरी तरफ लेके मैं आपको जाती हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा काफ़िला जो है उसको यजीद के पास भेजा गया। अब मक्का और मदीना में लोगों को ये ख़बर पहुँचती है। अब देखें कहते उम्मे सलमा को जैसे ये ख़बर पहुँची तो इतना वो रोई और उन्होंने कहा कि अल्लाह लानत करे ज़ालिमों पर। जैसे ही मक्का और मदीना में खबर पहुँची, सब ने रिफ्यूज़ कर दिया बैत करने से। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैत उठा, जिन जिन लोगों ने उस वक्त डर के मारे की थी ना, सब ने उठा ली अपनी बैत कि हम यजीद पे बैत नहीं करेंगे। अब जैसे यजीद को पता चला इस बात का कि सब ने मदीना और मक्का में ऐसे हुआ है, उसने क्या किया, पूरी एक आर्मी वहाँ पे भेजी। आप कभी पढ़ के देखिएगा, ऑनेस्टली वाक़या हर्रा, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको के पास यासिर कादी की भी अगर आप सुन सकते हैं ना स्पीच, तो आप वो भी सुन के देखिएगा, क्योंकि उसने सीरा में बहुत प्यारा बयान किया है। कहते वाक़या हरा जो है, अल्लाह अकबर, रूह कांप जाती है। एक तरफ ये इमाम हुसैन की शहादत, दूसरी तरफ अब क्या था कि यजीद ने वहाँ पे कई लोग देखे, मैं जब पढ़ रही थी ना तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं यजीद जो था ना बहुत पायस था, उसका कोई कसूर नहीं था। कुछ कहते हैं नहीं उसका कसूर था, ये डिफरेंट था। मैं कहती हूँ कि अगर तुम करबला के वाक़े को कहते हो उसका कोई कसूर नहीं था, तो फिर यहाँ पे आप देखिए वाक़या हरा पढ़ के देखो कि इसमें फिर किसका कसूर था कि 3 दिन मदीना को उसने हलाल करवा दिया। सारी फ़ौज जो थी वो मुसलमान फ़ौज थी, सारी की सारी फ़ौज जब मदीना में दाखिल हुई, कहते एक एक सहाबी को पकड़ के कत्ल किया गया। और सहाबियात जो थी वहाँ पे, उनके साथ जो उनकी बेहुरमती की गई, वो लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकलते कि उनके साथ क्या किया उन लोगों ने। और मदीना में मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने घोड़े बांधे, जो वहाँ पे पेशाब वलीद करते रहे और उसको नापाक करते रहे, उस जगह को ख़राब करते रहे। तो इतने दिन वहाँ पे उसने जुल्म किया।